السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اور میرے شوہر، ہمیں گھر بنانے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے پنجاب سوسائٹی میں ایک گھر تعمیر کروایا۔ شروع میں ہمارے کافی رشتہ داروں نے کافی منع کیا اور کہا کہ ایسی ویران جگہوں میں گھر تعمیر نہیں کروانا چاہیے تھا۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور ہم رینٹ پہ رہا کرتے تھے، اس لیے ہمارے لیے گھر بنانا بہت ضروری تھا۔ خیر، ہم بہت خوش تھے اور ہم نے گھر بنوایا اور وہاں پہ آبادی بہت کم تھی۔ اس وقت میرے بچے بھی چھوٹے تھے اور ہم بہت خوشی اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہر جمعرات کو میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن پاک اور درود پاک پڑھا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگربتی بھی جلایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو۔ شروع میں تو سب کچھ بہت نارمل چل رہا تھا، لیکن اچانک سے واقعات کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ کبھی ایسا لگتا کہ باہر کے دروازے بج رہے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی ہے۔ بار بار دروازہ بجتا، جب ہم جا کر دیکھتے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی فجر کے ٹائم پر بھی بہت خوف آتا، ایسا لگتا کوئی تو ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم کمرے میں جاتے تو میں دروازہ بند کر دیتی۔ نماز پڑھ کے جیسے ہی فری ہوتی، دروازہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھل جاتا۔ یہ تمام غیر معمولی واقعات ہونا شروع ہوئے۔ یہ تو خیر چھوٹے چھوٹے واقعات تھے جو میرے زندگی میں گزرے، لیکن ایک بڑا واقعہ ہوا جسے چاہ کر بھی میں فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے میاں ایک بہت ہی بہادر دل کے مالک تھے، اسی لیے وہ بھی ایسی ویران جگہ پر شفٹ ہونے کے لیے راضی ہو گئے۔ ایک بار میرے ہسبینڈ نے مجھے اچانک سے بتایا کہ انہوں نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی ہے، یعنی کوئی عجیب مخلوق دیکھی جو یقیناً جنات تھے۔ شروع میں نے کہا شاید یہ مذاق کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسی مخلوق سچ میں دیکھی ہے۔ ہمارے گھر میں وہ دو تھے، کالے سائے، ایک کا قد چھوٹا تھا اور ایک کا لمبا، اور ان کا حلیہ بھی کچھ عجیب سا تھا، جیسے ان کی زبان نیچے لٹک رہی ہو۔ وہ دونوں سائے انسان نما تھے، لیکن بہت ہی بھیانک لگ رہے تھے۔ میرے خاوند جو کہ بہت بہادر تھے، اس کے باوجود وہ خوف میں آ گئے۔ جو چھوٹے قد والا تھا وہ میری طرف تھا اور لمبے قد والا میرے ہسبینڈ کی طرف تھا۔ جو چھوٹے قد والا تھا وہ جھک کے میرے بچوں کے سامنے عجیب طریقے سے کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے سمجھا شاید یہ میرا وہم ہو، کیونکہ وہ جو لمبے قد والا تھا وہ میرے شوہر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے شوہر نے آنکھیں بند کر دیں۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہی مناظر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا یہ واقعی حقیقت ہے، یہ وہی مناظر ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ جب میرے شوہر کو یقین ہو گیا کہ وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، وہ بہت ہی عجیب سے تھے۔ میرے شوہر نے اس وقت سورہ جن پڑھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کی تو آہستہ آہستہ سے وہ مخلوق غائب ہونے لگی۔ وہ مخلوقات تو غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ ہم نے ایک عالم صاحب کو دکھایا، انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ تمہارے گھر میں جو مخلوق بستی ہے وہ مخلوق اس گھر کے مالک کو نہیں چھوڑے گی، وہ یقیناً اسے نقصان ضرور پہنچائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا جو اس عالم نے فرمایا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ کی حالت اتنی بری ہوئی کہ ان کے بچنے کی امید ہی ختم ہوئی۔ پھر وہی ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہماری زندگی کا سچا واقعہ ہے۔
جو بہت تکلیف دہ ہے اور چاہ کر بھی میں بھلا نہیں سکتی۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔